بائبل بال لیسن نمبر 40 سبق 40 خلاصہ خیالات۔ مقصد ہیلو اور اچھا دن، یہ بائبل بارڈ ہے۔ سبق یہ وہ مقام ہے جہاں ہم آج ہیں۔ ہم بائبل کی سادہ آیات اور ان کے کہنے سے متعلق 40 پوڈ کاسٹ اسباق کے سنگ میل پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک بارڈ کے طور پر میں نے ان آیات کو سامعین کے سامنے دہرایا ہے اور تھوڑی سی بحث بھی کی ہے۔ بائبل بارڈ کو امید ہے کہ ہر کسی نے پوڈ کاسٹ نقطہ نظر حاصل کر لیا ہے جو سامعین کی ایک ایسی نسل کو پیش کرتی ہے جس کا ان کی اپنی غلطی کے بغیر اشاعت کی تمام تاریخ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب سے بہت کم یا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ بحث: بائبل ایک متنازع کتاب ہے کیونکہ اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو انسانوں کو حیران کر دیتی ہیں، جنہیں سننے یا پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ ایک مفوق الفطرت ہستی کے بارے میں ایک اجنبی کتاب ہے جو ان خیالات کا اظہار کرتی ہے جو قدیم لوگ خود نہیں بنا سکتے تھے۔ بائبل میں متون اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دی گئی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مفوق الفطرت ترسیل کے معاملے کے طور پر معلومات طلب کریں۔ مثال کے طور پر چند نمونے یہ ہیں: پیدائش 17 باب 1 سے 3 آیت: جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا۔ خروج 3 باب 4 سے 6 آیت: تب جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا آئے کہ میں تیرے باپ کا یعنی ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ یسایہ 1 باب کی 1 آیت: یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ یرمیہ 1 باب کی 4 آیت سے آگے لکھا ہوا ہے کہ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا ہوں، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا، اور تو ان کے چیزوں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ حزقیل 1 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے 30ویں برس کے 4 مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھیں۔ دوسرے کرنتھیوں 12 باب کی 1 سے 4 آیت میں لکھا ہوا ہے مجھے فخر کرنا ضرور ہو اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشف خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ نمونے کے یہ متن بائبل کے متن میں موجود بیانات کا صرف ایک بہت ہی چھوٹا حصہ فراہم کرتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ
جنہوں نے لکھا وہ اس اجنبی خدا کے ساتھ اپنے تجربات کے بارے میں کیسا محسوس کرتے تھے جنہوں نے ان سے بات کی۔ خلاصہ یہ ہے بائبل یوحنا رسول کی آخری رویا میں کیسے ختم ہوئی۔ مکاشفہ 22 باب 6، 8 اور 11 آیت۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں نے اس کے پاؤں میں سجدہ کرنے کو گرا۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے گا، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے گا، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے گا، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ یہ چند بائبل کے سامعین کے لیے بائبل کے الفاظ کو کھولنا شروع نہیں کرتی ہے، اس کے باوجود وہ ان حصوں، واقعات اور کہانیوں کی مخصوص قسم ہے جن کے ساتھ بائبل چھلکتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے لیے بائبل نہیں پڑھی ہے تو ایک کاپی حاصل کریں اور بائبل بارڈ کے پڑھنے کے طریقے پر عمل کریں۔ یسوع کے کچھ آخری الفاظ یاد رکھیں۔ مکاشفہ 22 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے: مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔